دعوت سیدھی سیدھی تھی کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، اس اللہ میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پہلی بار پیدا کر دیا تھا؟ افی اللہ شکن، یہ شک کی نفی کس دلیل سے کی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے زمین و آسمان موجود ہیں، اس کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، اس کا وجود اتنا قطعی ہے کہ یہ چیزیں خود پکار کر بتا رہی ہیں کہ اس کا انکار ناممکن ہے۔ اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، مراد بذریعہ انبیاء علیہم السلام، تاکہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہ معاف کرے اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مؤخر رکھے۔ کہنے لگے تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو۔ یہ عام طور پہ کفار کا طعنہ ہوا کرتا تھا، مگر انہیں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھیجا ہوا ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ملنے والی رہنمائی اور علوم، اور ان کی جو روحانی طہارت تھی وہ انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ صرف ظاہری شکل و صورت اور انسانی گوشت پوست دے کر اس قسم کے فیصلے کرتے تھے۔ یہی وہ فرق ہے کہ اگر اس فرق پر غور کر لیا جائے تو جتنے اللہ کے وجود کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وجود کے منکر ہیں، وحی کے منکر ہیں، آسمانی کتابوں کے منکر ہیں، مذہب و دین کے منکر ہیں، اس بات کو اگر وہ سمجھ جائیں تو وہ صرف اور صرف ظاہری اور جو نظر آنے والی باتیں ہیں اور مادہ پرستانہ سوچ ہے، اس سے نکل کر روحانیت کے میدان میں اللہ کے اور اللہ کے پیاروں کے مطیع بننے کے لیے بالکل آسانی محسوس کریں گے۔ ایک تھوڑی سی معمولی سی سلپ ہے، ٹھوکر لگے تو انسان ایمان کی طرف آ جائے، ٹھوکر لگے تو انسان بے ایمان ہو گر جائے۔ اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ تم تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے روکنا چاہتے ہو، فاتونا بسلطان مبین، سیدھی سیدھی اور کھلی کھلی اور واضح واضح ہمارے پاس معجزے اور دلائل دکھاؤ ہمیں، جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ ان کے دل مطمئن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں ان کو معجزات بھی دکھائے، دلائل سے بھی مطمئن کیا، آسمانی وحی ان کے اوپر انہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوتی رہی، لیکن جس کی نیت میں مطمئن نہ ہونے کا ارادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، دلائل کتنے مضبوط ہوں وہ ماننے کا نام نہیں لیتا۔ آگے چلیے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، اے کافرو، ہم آدم کی نسل ہونے میں تم جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ بشر مثلکم کی حد تک سوچتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امتیازات بتا دیے کہ تم یہیں پر اٹکے ہوئے ہو، تمہاری سوئی رک چکی ہے۔ یہ اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس احسان کا فرق، یہی وہ فرق ہے جو پچھلی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دکھاتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے دکھاتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل رکھے۔